الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ فیل، جو کہ سورہ نمبر 105 ہے، پارہ نمبر 30، اور یہ بہت ہی ایک مشہور قصہ بیان فرمایا گیا ہے، اور آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کیسا کیا، ربو کا تمہارا رب، باصحاب الفیل، باصحابی یعنی کہ ان کے ساتھ، ان والوں کے ساتھ، فیل ہاتھی۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہاتھی والوں کے قصے کا ذکر ہے کہ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے چند روز بیشتر ہوا تھا، اور غایت شہرت سے بچہ بچہ کی زبان پر تھا۔ اسی قرب عہد اور تواتر کی بنا پر اس کے علم کو رویت سے تعبیر فرما دیا گیا ہے۔ دوسری آیت ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ علم، کیا نہیں، یجعل، کر دیا، کیدہم، ان کا داؤ، فی تضلیل، گمراہی میں، یعنی کہ کیا نہیں ان کا داؤ کر دیا غلط، یعنی کہ ان کے داؤ کو، ان کے اٹیک کو، ان کی سازش کو بیکار نہیں کر دیا۔ یعنی وہ لوگ چاہتے تھے کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کریں، نعوذ باللہ، یہ نہ ہو سکا۔ اللہ نے ان کے سب پیچ یعنی کہ سب سازشیں غلط کر دی اور کل تدبیریں بے اثر کر دی۔ کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ وَأَرْسَلَ، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور، ٹکڑیاں ٹکڑیاں یعنی کہ ان گروپس، جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترمیہم، پھینکتے تھے، بحجارۃ، کنکریاں، من، سے، سجیل، سنگ گل، اور پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی۔ تو اب یہاں پہ اصحاب فیل کا قصہ مختصر یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ نامی تھا، جس کو جو تھا حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک حاکم کو یمن میں اپوائنٹ کیا تھا، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، اور چاہا کہ اس کے دل میں ہے کہ یہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں بجائے اس کے کہ یہ کعبہ میں جائیں۔ اس نے یہ تدبیر سوچی کہ جو اس کا اپنا مذہب تھا عیسائی، اس کے نام پر ایک عالی شان یہ گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت و دلکشی کے سامان ہوں۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف اور مرصع کعبہ کی طرف آنے لگیں گے، اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ جو صنعاء، جو کہ یمن کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس نے اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا، اس پر بھی لوگ وہاں پر متوجہ نہ ہوئے۔ تو عرب کو، خصوصاً قریش کو، جب اس چیز کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت خشمگین ہوئے، یعنی کہ سخت پریشان ہوئے، اور کسی نے غصہ میں آ کر وہاں پہانہ کر دی، اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگی۔ تو ابرہہ نے کیا کیا کہ ابرہہ نے جو اس کا جو مصنوعی کعبہ تھا، جب اس نے اس کی اتنی زیادہ وہاں پر انسلٹ دیکھی، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ اس کو اتنا زیادہ، مطلب قریش نے اس کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کر دیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جھنجھلا کر جو اصل جو کعبہ شریف تھا اس کے اوپر فوج کشی کر دی، اور بہت سا لشکر اور ہاتھی لے کر اس ارادہ سے چلا کہ وہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دے گا، اور درمیان میں عرب کے جس قبیلہ نے مزاحمت کی اسے مارا اور جو ہے وہ مغلوب کر دے گا۔ تو چنانچہ جو ہے اس نے اس طرح سے کیا، اس نے جس عرب کے قبیلے نے درمیان میں ریزسٹ کیا، اس اٹیک کیا، تو اس نے اس قبیلے کو مارا بھی اور اس کے اوپر وہ غالب بھی آ گیا۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ اس وقت قریش کے سردار تھے، تو اور وہ کعبہ کے متولی اعظم بھی تھے۔ تو جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ یہاں پر اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور راستے میں جس قریش کے قبیلے نے بھی اس کے ساتھ سامنے رجسٹ کیا ہے، اس نے اس کو جو ہے اس کے قبیلے کے اوپر قابو کر لیا ہے۔ تو جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچا لے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی، کیونکہ ابرہہ بہت طاقتور تھا۔
تو ابرہا نے راستہ صاف دیکھ لیا، اس نے کہا کہ اب تو راستہ صاف ہے، درمیان میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، تو اس نے جب راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کرنا نعوذ باللہ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب وادی محشر جو کہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر پہنچا، تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی اس کو ٹکڑیاں نظر آئیں، تو ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو پرندے ہیں ان کے غول جو ہیں وہ لشکر کے اوپر کنکریاں برسانے لگے۔ تو ان عجیب و غریب پرندوں کے غول جو اس کے اوپر کنکریاں جو اس کے لشکر کے اوپر برسانے لگے، اور خدا کی قدرت سے کہ وہ کنکر کی پتھریاں جو ہیں وہ ان کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ کام کرتی تھی۔ تو وہ کنکریاں جس کو لگتی تھیں اس کے ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی تھی، اور ایک عجیب طرح کا سمی یا مادہ چھوڑ جاتی تھی۔ تو اس اتنے انٹینسو اٹیک سے وہ بہت سے وہیں پہ ہلاک ہو گئے، اور جو بھاگے تو وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ تو یہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف سے 50 روز پہلے ہوا تھا، تو بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تھا۔ تو ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی فوق العادات حفاظت فرمائی ہے، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا، اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کا استحصال کر سکیں۔ چنانچہ یہاں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ کافی مشہور واقعہ ہے، اور یہاں پہ اس اصحاب فیل کا بھی ایک قصہ مختصر بیان کیا گیا ہے۔ اور نیکسٹ آیا میں انہی لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ پس ان کو کر دیا كَعَصْفٍ بھوسا کی طرح، مأکول کھائے ہوئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ اینڈ پہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کھایا ہوا بھوس ہو، یعنی کہ بھوس وہ خوراک ہوتی ہے جو بیل گائے وغیرہ کھا کر آخر میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ایک بالکل چورا ہوتا ہے، بالکل چورے کی شکل میں بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا پراگندہ منتشر بکھرا ہوا متبذل بدصورت نکما اور چورا تو ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جو کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی حالت پرندوں کے حملے کے بعد ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کھایا ہوا بھوس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھوس کھایا ہوا۔ تو یہاں پر قریش، اس کے فوراً بعد سورہ قریش آتی ہے، اور اس میں بھی ان قریش کو اسی نعمت کا یاد دلایا گیا تھا کہ اصحاب فیل سے بھی اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی تھی۔ تو یہ چنانچہ یہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے فوراً پہلے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس سورہ کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، یعنی کہ وہ پرندے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پھر کر ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوس۔ صدق اللہ العظیم۔